افطاری کے وقت دعا قبول نہ ہو تو جان لیں آپ 3 سنگین غلطیاں کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ 3 خطرناک غلطیاں جو آپ کی دعا کو رد کر سکتی ہیں۔ سوچو وہ لمحہ جو آپ کی دعا کو افطاری کے وقت دعا قبول نہ ہو تو جان لیں اب 3 سنگین غلطیاں کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ 3 خطرناک غلطیاں جو آپ کی دعا کو رد کر سکتی ہیں۔ سوچو وہ لمحہ جب آپ افطاری کے وقت اللہ سے دعا کرتی ہیں، ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں، آنکھوں میں امید کے آنسو ہوتے ہیں اور دل اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اگر ان قیمتی لمحوں میں آپ کی دعا آسمان کی طرف اٹھنے کی بجائے زمین پر گر جائے تو کیا ہوگا؟ یہ وہ لمحہ ہے جو رمضان کے سب سے بابرکت لمحات میں سے ایک ہے۔ اگر ان لمحات میں آپ نے وہ 3 غلطیاں کی تو دعا قبول نہ ہونے کا نتیجہ صرف آپ کی دعا کی ردگی تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ آپ کے گھر کی برکتوں کو ختم کر سکتا ہے، آپ کے رزق کو تنگ کر سکتا ہے اور آپ کے دل کے سکون کو برباد کر سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہو اور آپ نے پورا دن بھوک اور پیاس برداشت کی، لیکن جیسے ہی افطاری کا وقت آیا اور آپ نے دعا مانگی اور وہ دعا قبول نہ ہوئی، آپ کے دل میں حسرت تھی کہ روزے دار کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس لیے آپ نے دعا تو مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ یہ 3 غلطیاں اتنی خطرناک ہیں کہ یہ 3 غلطیاں آپ کی عبادات کی تاثیر کو ختم کر سکتی ہیں۔ آپ کے گھر میں خوشحالی کی جگہ غربت آ سکتی ہے، آپ کے اعمال بے وزن ہو سکتے ہیں اور آپ کی دعا وہ بلندیاں حاصل کرنے سے قاصر رہ سکتی ہے جو اللہ کے نزدیک دعا کی قبولیت کے لیے درکار ہیں۔ ان غلطیوں کے باعث وہ لمحہ جو اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا موقع ہوتا ہے، آپ کے لیے ایک کھویا ہوا موقع بن سکتا ہے۔ یہ سوچنا بھی لرزا دینے والا ہے کہ رمضان کی تمام فضیلتوں کے باوجود افطاری کے ان قیمتی لمحات میں آپ کی دعا رد ہو جائے اور آپ کی خواہشات پوری نہ ہوں۔ ان 3 غلطیوں کی شدت ایسی ہے کہ یہ آپ کے دن بھر کی عبادات کو بے اثر کر سکتی ہے، آپ کے رزق کو محدود کر سکتی ہیں اور آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کر سکتی ہیں۔ اس لیے ان غلطیوں کو سمجھنا، ان سے اجتناب کرنا اور ہوشیار رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ غلطیاں ہیں جو نہ صرف آپ کی دعا کو روکتی ہیں بلکہ آپ کے گھر کی برکتوں، سکون اور خوشحالی کو بھی ختم کر سکتی ہیں۔ سوچئے، کیا آپ ان غلطیوں کی وجہ سے اپنے گھر کو مشکلات کا سامنا کرنے دینا چاہتی ہیں؟ اگر نہیں تو ان غلطیوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ آپ کی دعائیں بند ہو جائیں گی اور آپ کا سکون ہمیشہ کے لیے چھن جائے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، افطاری کا وقت وہ لمحہ ہے جب روزہ رکھنے والے کا صبر، ضبط اور قربانی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہوتی ہے۔ یہ وقت صرف کھانے پینے کا آغاز نہیں بلکہ اللہ کے خاص فضل اور رحمتوں کو حاصل کرنے کا ایک انمول موقع ہے۔ افطاری کے لمحات میں دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی محنت، قربانی اور تقوی کا صلہ عطا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ وقت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے اور اس کی بخشش کا دائرہ کس قدر کشادہ ہے۔ جو لوگ سارا دن اللہ کی رضا کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ان کے لیے افطاری کا وقت ایک خاص لمحہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے خزانے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ افطاری صرف ایک کھانے کے وقت کا نام نہیں بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کو خوشی، سکون اور برکتوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، جب ہمارے دل کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں اور جب ہمارے رب کی رحمت ہمیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ روزہ رکھ کر ہم اپنے نفس کی آزمائش سے گزرتے ہیں اور افطاری کے وقت ہمیں اپنے رب کی قربت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ وقت ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہمیں دنیاوی نعمتیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں اور ان کا حقیقی شکر یہی ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیں اور اپنے اعمال کو بہتر بنائیں۔ افطاری کے وقت کی برکتیں ہر وقت ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب شیطان کے اثرات ختم ہونے لگتے ہیں، جب دل کے دروازے اللہ کے کلام کے لیے کھلتے ہیں اور جب جسمانی غذا کے ساتھ روحانی غذا بھی ملتی ہے۔ یہ وقت آپ کو اپنے خاندان کے ساتھ قریب لاتا ہے، کیونکہ افطاری کے دسترخوان پر اکٹھے ہونے کا عمل اللہ کے نیک بندوں کی سنت ہے۔ افطاری ہمیں شکر ادا کرنے کی طرف بھی لے جاتی ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو یہ نعمتیں ہمیں کبھی نہ ملتی۔ ذرا سوچئے وہ لمحہ جب آپ کی پیاس شدت سے لگ رہی ہو، آپ کے جسم کو توانائی کی سخت ضرورت ہو اور آپ کے دل کو سکون چاہیے ہو، تب اللہ آپ کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وقت آپ کو یہ باور کراتا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کی محنت کو دیکھا، آپ کے صبر کو سنا اور آپ کے دل کی آواز کو سمجھا۔ افطاری کے وقت کا ہر لمحہ اللہ کی محبت، شفقت اور قربت کا ثبوت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ افطاری کے وقت کی فضیلت اس سے بڑھ کر ہے کہ ہم صرف اپنی دنیاوی حاجات پوری کریں۔ یہ وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کو پیش کرنے کا ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم اللہ کے سامنے عاجزی سے جھکتے ہیں اور اس کے در سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں۔ افطاری کا ہر لمحہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارا حقیقی مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور یہ کہ ہم دنیا کی نعمتوں کو اپنی آخرت کا وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ افطاری کا وقت ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کا موقع دیتا ہے۔ ہر دن کا روزہ اور ہر افطاری ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنا ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ یہ وقت ہمیں اپنے دل کی صفائی کرنے، اپنی نیت کو درست کرنے اور اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ افطاری کی فضیلت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ انسانوں کو سکھاتی ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں تکلیف برداشت کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی رحمتوں کے ساتھ نوازتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ہمارے دل کو سکون دیتا ہے۔ لہٰذا افطاری کے وقت کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ کی رحمت کا دریا بہتا ہے، جب دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جب دلوں کے بوجھ ہلکے ہوتے ہیں۔ اس وقت کو اپنی دعاؤں، اپنے شکرانے اور اپنے اعمال کو بہتر ہونے میں لگائیں اور اللہ کی ان برکتوں کو حاصل کریں جو صرف اور صرف افطاری کے ان مبارک لمحوں میں نازل ہوتی ہیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، رمضان کے مہینے کی اہمیت کو بیان کرنا ایک کٹھن کام ہے، کیونکہ اس مہینے کی برکات، فضیلتیں اور رحمتیں انسان کے تصور سے بھی باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ان میں سے وہ واضح نشانیاں رکھتا ہے جو ہدایت اور حق و باطل کا فرق واضح کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کو عبادات کے لیے مخصوص کیا ہے تاکہ ہم اس ماہ میں اپنے ایمان کو تقویت دیں، اپنے دلوں کو صفا کریں، مطلب اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور اپنی زندگیوں میں بہتر تبدیلی لا سکیں۔ اس مہینے کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے افطاری کا وقت اللہ کی خصوصی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطاری کے وقت کی اہمیت اور برکتوں کو بڑے ہی واضح الفاظ میں بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا، افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے والوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔
یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ افطار کے وقت دعا کرنے والے کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ہر وقت آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب ہمیں اپنے رب کے قریب ہونا ہوتا ہے۔ اس وقت ہم اپنے رب کے بالکل قریب ہوتے ہیں اور اللہ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افطاری کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ روزے دار کی دعاؤں میں 3 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک دعا روزہ افطار کرتے وقت ہوتی ہے۔ افطار کا وقت اللہ کی خاص رحمت ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب ہم دن بھر کی بھوک پیاس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیتے ہیں، اور افطاری کے وقت ہم اپنے رب سے اپنی دعاؤں کے لیے امید رکھتے ہیں۔ اس وقت کے دوران ہم اپنی دعاؤں میں اللہ سے جو کچھ بھی مانگتے ہیں وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم جتنا قربانی دیں گے اللہ ہمیں اتنی ہی زیادہ برکتوں سے نوازے گا۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں افطاری کا وقت اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ایک اور اہم پہلو ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں خلوص، سچائی اور عاجزی کو شامل کرنا چاہیے تاکہ ہماری دعائیں دل سے نکل کر قبول ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو اس کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہماری عبادات اللہ کی نظر میں بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے دروازے ہر وقت ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور افطاری کا وقت ان دروازوں کو مزید کھولنے کا وقت ہے۔ اگر ہم افطاری کے اس بابرکت وقت کو اپنی زندگی میں بہتر بنانے کی کوشش کریں تو اس سے ہمیں نہ صرف دنیاوی بلکہ آخرت میں بھی بے شمار فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ رمضان اور افطاری کا یہ وقت ہمارے ایمان کو مزید پختہ کرنے کے لیے ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کی رضا کی طلب میں ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، اور افطاری کے وقت دعا کی قبولیت ہمیں اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر ہیں اور اس کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سناتی ہوں۔ فرض کریں کہ ایک باغیچہ ہے جس میں کھیتی کی جا رہی ہے۔ روز بھر اس میں باغیچے کے لیے دھوپ اور پانی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ ڈیلی اس کو پانی لگانا اور دھوپ دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب پانی کا چھڑکاؤ باغیچے کو اور زمین کو سیراب کرتا ہے، اور دھوپ اس میں نمو پیدا کرتی ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی غائب ہو جائے تو زمین خشک رہ جائے گی اور پھول نہیں کھلیں گے۔ اسی طرح افطاری کے وقت کی دعا وہ پانی کی طرح ہے جو ہمارے روزے کی زمین کو سیراب کرتا ہے، اور رمضان کی تمام عبادات وہ دھوپ ہیں جو ہمارے اعمال میں رشد اور نکھار پیدا کرتی ہیں۔ اگر ہم افطاری کے وقت اللہ سے دعا نہ کریں تو ہمارے عمل کو مکمل نشو نما نہیں ملے گی۔ جیسے ایک باغیچے کو مکمل نشو نما کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مثال کے ذریعے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان اور افطاری کا وقت اللہ کی خاص رحمت ہے، اور ہمیں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کی قبولیت کا یہ دروازہ کھلنے والا ایک لمحہ ہوتا ہے، اور اگر ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انعامات سے بھر دے گا۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ کو ایک زندگی بدل دینے والی خوبصورت سی حکایت سناتی ہوں، براہ کرم توجہ سے سننا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بزرگ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی حکمت اور دانائی کی شہرت پورے علاقے میں پھیل چکی تھی، اور لوگ ان کے پاس آ کر مختلف مسائل پر مشورہ طلب کرتے تھے۔ ایک دن ایک نوجوان ان کے پاس آیا جو بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ بزرگ نے اس سے پوچھا، بیٹے تمہاری پریشانی کیا ہے؟ نوجوان نے سر جھکاتے ہوئے کہا، حضرت میری زندگی میں سکون نہیں ہے، میرے دل میں ایک خالی پن ہے، اور دنیا کی تمام چیزیں مجھے بے معنی لگتی ہیں۔ ہر دن ایک نیا چیلنج اور ایک نئی تکلیف لے کر آتا ہے، اور میں اس کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہتا ہوں۔ بزرگ مسکرائے اور پھر اس نوجوان کی ایک کہانی سنانے لگے۔ اس کو ایک کہانی سناتے ہوئے کہا کہ ایک بار ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں ایک شہر تھا
جہاں ایک شخص رہتا تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا، زمین، دولت، طاقت اور شہرت، مگر وہ مسلسل غم اور بے سکونی میں مبتلا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے خزانے کی تلاش میں نکلے گا تاکہ اپنی سکون کی تلاش کر سکے۔ اس نے اپنی تمام دولت فروخت کی اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ کئی دنوں تک پہاڑوں، دریاؤں اور جنگلات میں سفر کرتا رہا، مگر خزانہ اسے کہیں نہ ملا۔ پھر ایک دن جب وہ بہت تھکا ہارا ایک وادی میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے سوچنا شروع کر دیا۔ اسی دوران ایک پرانا درخت سامنے آیا جس کی جڑوں میں ایک چمکدار پتھر نظر آیا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور جیسے ہی اسے چھوا ایک عجیب سی روشنی نکلی اور اس کے دماغ میں ایک خیال آیا، سکون تو ہمیشہ تمہارے اندر تھا مگر تم اسے باہر تلاش کر رہے تھے۔ نوجوان نے بڑی حیرانی سے درخت کے نیچے رکھا اور پتھر دوبارہ واپس کیا اور گھر لوٹ آیا۔ اس نے اس وقت کے بعد اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا اور سکون کی تلاش میں باہر نہ جا کر اپنے اندر کی دنیا میں قدم رکھا، اپنے اندر سکون تلاش کرنے لگا۔ تو یہ کہانی سن کر بزرگ نے نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹے، تمہاری پریشانی بھی اس شخص کی طرح ہے۔ تم زندگی کے سکون کو باہر کی چیزوں میں تلاش کر رہے ہو، مگر وہ سکون تمہارے اندر موجود ہے۔ اس کا راستہ خود کو سمجھنے اور اپنے دل کی سچائی سے جڑنے میں ہے۔ جب تک تم اپنی روح کی آواز نہیں سنو گے، تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ نوجوان نے بزرگ کے الفاظ پر غور کیا اور محسوس کیا کہ وہ حقیقت میں سکون کی تلاش میں تھا، لیکن وہ باہر کی دنیا میں ہی اس کا سکون جو جواب تھا وہ تلاش کر رہا تھا، جبکہ وہ سکون خود اس کے اندر موجود تھا۔ یہ حکایت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں عارضی ہیں اور سکون، خوشی ہمیشہ اپنے اندر سے آتی ہے جب ہم اپنی روح کی گہرائیوں میں جا کر حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ آج کل کے معاشرے میں انسانیت کی بنیادی حقیقتوں کو بھلا دیا گیا ہے اور اس کا اثر ہمارے روابط، ہماری سوچ اور ہماری زندگیوں پر واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی حد تک اس مغرور دنیاوی چکر کا حصہ بن چکے ہیں جہاں دولت، شہرت اور سب کچھ جو ہے وہ عارضی ہے۔ سکون جو آرام کی خواہش میں ہے اسے آرام نہیں ملتا، جو سکون کی خواہش میں ہے اسے سکون نہیں ملتا، کیونکہ وہ سکون باہر کی دنیا میں تلاش کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنے اندر تلاش کرے تو اسے فوراً سکون مل جائے۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان روابط کا تصور بھی اب پہلے کی طرح پاکیزہ نہیں رہا۔ جہاں خواتین کو عزت، احترام اور محبت کی ضرورت ہے، وہاں وہ اکثر تذلیل، استحصال اور بے وقتی کا سامنا کر رہی ہیں، اور مردوں کی حالت میں بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ وہ بھی معاشرتی دباؤ، کام کے بے انتہا بوجھ اور بے سکونی کا شکار ہیں۔ یہاں تک کہ آج کل کی نسل جو اپنے آپ کو جدید دنیا کا حصہ سمجھتی ہے، وہ بھی اپنے اندر کی سچائی اور سکون کو کھو چکی ہے۔ نئی نسل کا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا پر گزرتا ہے، جہاں ہر چیز فوری طور پر دستیاب ہوتی ہے، مگر حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ تنہائی اور افسردگی کا سامنا ہوتا ہے۔ اس جدید دور میں جس نے ہمیں انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی سے بے شمار فوائد دیے ہیں، وہیں ہمیں اس نے انسانی تعلقات کی قدروں کو بھی متاثر کیا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے ملنے کی بجائے فون سکرینوں پر نظر گاڑے ہوئے ہیں۔ بات چیت کی جگہ پیغامات اور تصاویر نے لے لی ہے اور اس سے تعلقات میں دراڑیں آ رہی ہیں۔ مردوں کی صورتحال میں بھی کمی نہیں ہے، وہ بھی کچھ اسی طرح کی ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں مسلسل کامیابی کی دوڑ میں اس قدر الجھ چکے ہیں کہ ان کے لیے روحانی سکون اور محبت کی ضرورت محض ایک غیر ضروری بات بن کر رہ گئی ہے۔ ان کے پاس روزمرہ کے مسائل اور معاشی مشکلات کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ انہیں اپنے احساسات اور جذبات کو سمجھنے کا وقت نہیں ملتا اور نتیجتاً وہ ایک احساس تنہائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو ان کی زندگیوں کو سیاہ کرتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، جہاں انہیں اپنی شخصیت کو تسلیم کرنے اور عزت دینے کا حق دیا جاتا ہے، لیکن اکثر یہ تسلیم کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ معاشرتی توقعات، جمالیاتی دباؤ اور کام کے بوجھ نے ان کی اصل تقدیر کو دھندلا دیا ہے۔ زیادہ تر عورتیں اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کی خواہشات کے مطابق ڈھالنے میں مصروف ہیں
اور اس دوران وہ اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں، رب کو بھول جاتی ہیں، دین کو بھول جاتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ سب صرف ایک عارضی حقیقت ہے۔ اگر ہم اپنی حقیقت کو پہچاننا چاہتی ہیں تو ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگیوں میں سکون اور محبت کو واپس لانے کے لیے اس دنیا کے فریب سے باہر نکلنا ہوگا۔ تعلقات میں سچائی، محبت اور ایمانداری بہت ضروری ہے، اور یہ سب کچھ ہم اپنے اندر سے ہی نکال سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے جذبات اور احساسات کو پہچانیں گے اور انہیں صحیح طریقے سے اظہار دیں گے، تب ہم اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں گے اور اپنی زندگیوں کو اصل سکون اور خوشی سے بھر سکیں گے۔ آج کا دور اگرچہ ہمیں دنیاوی فائدے دے رہا ہے، مگر اصل خوشی اور سکون صرف اللہ کی رضا اور اس کی ہدایات پر چلنے میں ہے۔ اس کے بغیر ہم جتنا بھی دنیاوی دولت اور کامیابی حاصل کر لیں، ہم اندر سے خالی رہیں گے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج کل کے معاشرے میں ہم نے گناہ کی لذتوں کو اتنی اہمیت دے دی ہے کہ ہمیں اس کے نتائج کا خیال ہی نہیں آتا۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی ہر خوشی عارضی ہے، اور اللہ کی رضا کے بغیر حاصل ہونے والی خوشی کے بعد صرف پچھتاوا اور دکھ ہی باقی رہ جاتا ہے۔ یہ گناہ کرنے والے مرد اور عورتیں نہ صرف اپنی روحانی حالت کو تباہ کر رہے ہیں، بلکہ اپنے جسم، اپنے رشتہ داروں اور اپنے معاشرے کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آخر کار اللہ کی نظر میں یہ گناہ ہمیشہ کے لیے تباہی کا سبب بن جائیں گے۔ اس لیے ان گناہوں سے بچو۔ ان کے لیے سکون، عزت اور خوشی کا دروازہ بند ہو جائے گا جو ان گناہوں میں ڈوب جائیں گے، اور ان کی زندگی میں خالی پن اور پچھتاوا ہی باقی رہے گا۔ یاد رکھیں، گناہ کرنے کا راستہ ہمیشہ سیدھا نہیں ہوتا۔ ابتدا میں یہ ذرا سی خوشی کا سبب بھی بن سکتا ہے، لیکن آخر کار یہ آپ کو گہری دلدل میں دھکیل دیتا ہے جہاں سے باہر نکلنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمائش میں ڈال کر ان کی تقدیر پر چھپے ہوئے راز کھولے ہیں، اور یہ راز ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتے ہیں کہ ہم گناہ سے بچیں، اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالیں اور حقیقتاً سکون اور خوشی کی زندگی گزاریں۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتی ہیں ہم اپنے اہم موضوع پر کہ افطاری کے وقت دعا قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی اور پہلی غلطی کیا ہو سکتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اکثر لوگ اپنی دعاؤں میں کمی بیشی کر جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا رد ہو جاتی ہے۔ پہلی بڑی غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ دعا کرتے وقت اللہ سے حقیقی تعلق قائم نہیں کرتے، بلکہ صرف زبانی طور پر دعائیں مانگتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے نہیں۔ نظریں ادھر پھر رہی ہیں، ادھر پھر رہی ہیں، کھانوں کو دیکھ رہی ہیں، لیکن دعا کرتے وقت دل میں گہرائی کے ساتھ وہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق قائم نہیں ہوتا۔ جب ہم دعائیں کرتی ہیں تو ہماری زبان اور دل کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اگر دل میں کسی بات کا واقعی احساس نہیں اور صرف رسمی طور پر دعائیں کی جا رہی ہیں تو ایسی دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں آتی جو اللہ کی رضا اور قبولیت کی جانب لے جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کی کیفیت اور نیت کو دیکھتا ہے، اور جب دل میں وہ حقیقی چاہت اور ضرورت نہیں ہوتی تو اللہ کے راستے میں ہم اسے کتنی بھی شدت سے پکاریں وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان دعا کی قبولیت کی امید لگائے بیٹھا رہتا ہے، مگر اسے اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملتا، اور اس کا دل مایوسی، گہری بے سکونی اور ادھورے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ سے واقعی دل سے کچھ مانگنے کی بجائے محض رسمی طور پر دعائیں کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ دعا کی قبولیت کے لیے ترسنے اور بے چینی کا شکار رہتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال سناتی ہوں۔ فرض کریں کہ ایک شخص ایک درخت کے نیچے کھڑا ہے اور بارش کی دعا کرتا ہے، لیکن اس نے ساتھ ساتھ وہ اپنا چھوٹا سا کپڑا اوڑھ کر کھڑا ہوا ہے تاکہ وہ بھیگ نہ سکے۔ اب اس کی دعا میں کتنی سچائی ہو سکتی ہے؟ ایک طرف دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ بارش برسا دے، دوسری طرف خود کو بچانے کے لیے کپڑا بھی اوڑھ رکھا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ دعا مانگتا ہے، وہ درخت کے نیچے پناہ لیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ بارش سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔
ایسا ہی کچھ ہم اپنی دعاؤں کے ساتھ کرتے ہیں جب ہم اپنے دل سے اللہ کی رضا اور رحمت کو نہیں مانگتے اور صرف ظاہری طور پر دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی رضا کو دل سے قبول کریں اور اس سے بے لوث تعلق قائم کریں۔ پیاری بہنوں، اب ہم دعا کے رد ہونے کی دوسری بڑی غلطی پر بات کرتے ہیں جو اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کا اثر ان کی روحانی زندگی پر گہرا پڑتا ہے۔ یہ غلطی ہے دعا میں صبر کا فقدان اور جلدی کا مظاہرہ۔ ہم میں سے اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور فوراً اس کا جواب چاہتے ہیں۔ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں فوراً ہمارے مسائل کا حل کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اور ہماری مشکلات کا فوری طور پر ازالہ ہو، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ کا طریقہ کار اور وقت ہمارے لیے ہمیشہ بہترین ہوتا ہے اور اس میں حکمت اور برکت چھپی ہوتی ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اور فوراً جواب کی توقع رکھتے ہیں تو ہم اللہ کی تقدیر کے مطابق صبر نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں صبر اور ایمان کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دعا کا فوری نتیجہ ہر بار ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اپنی حقیقت سے جواب دیتا ہے، حکمت سے جواب دیتا ہے، اور ہمیں اس کے فیصلوں پر مکمل اعتماد کرنا چاہیے، اعتبار ہونا چاہیے کہ اللہ دعا قبول کرے گا۔ اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو ہمیں مایوس ہونے کی بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور اپنے دل میں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ بہترین وقت پر ہماری دعا کا جواب ضرور دے گا۔ اب دوسری طرف ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے تخیر کا مقصد ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ہمیں سبق سکھا رہا ہوتا ہے، صبر سکھاتا ہے، یا ہمیں اپنے عمل میں بہتری لانے کے لیے موقع دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی حکمت سے پردہ اٹھانا انسان کے بس میں نہیں، لیکن ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ اس کا ہر فیصلہ ہمارے لیے بہترین ہے، چاہے ہم اس کے معنی فوری طور پر نہ سمجھ پائیں۔ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتے، ہم جلدی مچانے لگتے ہیں اور مایوسی میں آ کر دعا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس مایوسی کی حالت میں ہم وہ سکون اور روحانی فائدہ کھو دیتے ہیں جو صبر اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر مل سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا، تمہیں وہی ملے گا جو تمہاری نیت میں ہے، اور تمہاری دعائیں تمہاری نیت کے مطابق قبول کی جائیں گی۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے، اللہ کا فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا پورا دل اللہ کی رضا کی طرف مائل ہونا چاہیے، اور ہم جو کچھ بھی مانگیں اس کا جواب اللہ کی حکمت اور وقت پر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اپنی دعاؤں میں صبر نہیں رکھتے تو ہم نہ صرف اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جاتے ہیں بلکہ خود کو اللہ کی نعمتوں سے بھی دور کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال سنانا ضروری سمجھوں گی۔ اگر ہم ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں اور بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں لیکن ہمیں فوراً بارش نہیں ملتی تو ہم ناراض ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ وقت آنے پر بارش ضرور ہوگی، لیکن اگر ہم صبر کریں گے تو وہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ یاد رکھیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں۔ اگر ہم دعا کرتے ہیں اور پھر اس کے جواب میں مایوس ہو جاتے ہیں تو ہم اس عظیم موقع سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے جو صبر اور یقین کے ساتھ دیا گیا جواب ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں دعا قبول نہ ہونے کی تیسری بڑی غلطی کے بارے میں، جو کہ بہت اہم ہے اور اس کا اثر ہماری روحانیت پر گہرا ہوتا ہے۔ یہ غلطی ہے اللہ کی طرف سے ملنے والے امتحانات اور آزمائشوں کو اپنی دعا کے جواب کے طور پر نہ سمجھنا۔ یعنی ہم جب کوئی مشکل یا تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم فوراً یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعائیں رد ہو گئی ہیں۔ ہم اپنے حالات سے مایوس ہو جاتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ ہماری دعا کو اللہ نے سنا ہی نہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ امتحان ہمیں ہماری دعاؤں کی قبولیت کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ ان کے اندر صبر، استقامت اور یقین پیدا ہو اور وہ اپنی دعاؤں میں اور زیادہ قریب ہو جائیں۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ جب مشکل حالات میں ہوتے ہیں تو وہ اپنی دعاؤں کو فوراً جواب کی امید رکھتے ہیں، اور جب انہیں وہ جواب نہیں ملتا
تو وہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ان کی دعا رد کر دی ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ یہ مایوسی اور بے یقینی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں امتحان اور آزمائشیں ہمیشہ ایک مقصد کے تحت آتی ہیں، اور وہ مقصد ہم خود اپنے دل کی گہرائیوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، افطاری کے وقت دعا قبول نہ ہونے کی جو 3 غلطیاں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گی، اور جب آپ نے عمل کر لیا تو آپ کی ہر جائز دعا ضرور قبول ہوگی۔ پیاری بہنوں، اب میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے رمضان کی حفاظت کرنے کی، اس میں نیکیاں کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خلوص دل سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔